بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ حضوری کا سبق نمبر 2۔ ہم نے پچھلے سبق میں وضو کے فرائض پڑھے تھے، آج ہم وضو کی سنتوں کو دیکھیں گے۔ سنن الطہارتی، اس کی ترکیب آپ وہی کریں گے کہ یہاں پہ آپ نے مبتدا محذوف مان لینا ہے اور اس کی ترکیب کر دینی ہے۔ مبتدا محذوف ھذا اور سنن الطہارتی مضاف منافر مل کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ طہارت کی سنتوں کے بارے میں فصل ہے یا باب، ٹھیک ہے۔ وسنن الطہارتی، یہ طہارت کی سنتیں۔ اب دیکھیں، بتائیں گے طہارت کے یعنی طہارت سے مراد وضو ہے، وضو کی سنتیں آپ کو بتائیں گے۔ کہہ رہے ہیں غسل الیدین قبل ادخالها۔ اچھا، یہ اصل میں جو کتاب اگر آپ کے پاس موجود ہوگی اس میں آپ دیکھیں گے تو ادھر موجود ہے کتاب کے اندر غسل الیدین ثلاثا، کہ ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کا دھونا 3 مرتبہ، ثلاثن ہے، تمیز آ جائے گی۔ قبل ادخالہما الاناء، یہ تثنیہ کی ضمیر آ رہی ہے کہ ان دونوں ہاتھوں کے داخل کرنے سے پہلے برتن میں ان دونوں ہاتھوں کے داخل کرنے سے پہلے ان ہاتھوں کا دھو لینا 3 مرتبہ، یہ کیا ہے؟ پہلی سنت مبارکہ ہے۔ آگے کہتے ہیں اذا استيقظ المتوضئ، ٹھیک ہے، یہ متوضئ یہ اس کا فاعل ہے، من نومہ، جب بیدار ہو وضو کرنے والا اپنی نیند سے۔ استيقظ فعل، متوضئ اس کا فاعل، من نومہ مضاف منافر مل کے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کے یہ متعلق ہو جائے گا استيقظ فعل کے یا پھر متوضئ، ہاں، وضو کرنے والا اپنی نیند سے، تو یہ اسی کے متعلق کر دیں اور متوضئ جو ہے وہ اس کا فاعل۔ تو جب جاگے وضو کرنے والا اپنی نیند سے تو وہ کیا کرے؟ دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ ثلاثن دھو لے برتن میں اپنے دونوں ہاتھوں کے داخل کرنے سے پہلے۔ یہ پہلی وضو کی سنت یہاں تک ہو گئی۔ اعراب بھی ہم نے دیکھے اور ترکیب اعتبار سے بھی ہم نے اس کو دیکھ لیا۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، اور اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرے۔ تسمیہ معنی شروع کرے اللہ کے نام کے ساتھ، فی ابتداء الوضوء، وضو کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے وہ ابتدا کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی دوسری سنت۔ اب آگے تیسری بتا رہے ہیں والسواک، ادھر آ جائے گا مبتدا محذوف الثالثۃ، یعنی کہ تیسری سنت السواک، یہ اس کی خبر ہو جائے گی، یا یوں کر لیں وثالثھا، ان سنتوں میں سے تیسری جو ہے والسواک، وہ مسواک کرنا ہے، یہ تیسری ہو گئی۔ والرابعۃ، اور چوتھی سنت یا مبتدا محذوف ہے المدمدۃ، مدمدہ معنی کلی کرنا۔ والخامسۃ، یہاں پہ خامسۃ محذوف ہے اور ان میں سے یا خامسھا یا خامستھا یوں کر لیں، خامسھا کر لیں کہ ان میں سے پانچویں سنت الاستنشاق، استنشاق معنی ناک میں پانی ڈال کے ناک کی صفائی کرنا، یعنی کہ ناک کو صاف کرنا، استنشاق، یہ پانچویں سنت ہوگی۔ ومسح الاذنین، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا، مسح الاذنین، دونوں کانوں کا مسح، یہ چھٹی سنت۔ وتخلیل اللحیۃ والاصابع، یہ معطوف علیہ مل کے اس کا مضاف الیہ، انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا، تخلیل اللحیۃ والاصابع، انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا، یہ ہو گئی 7ویں سنت۔ یہ 6 یہاں تک 6 ہوئی تھی، یہ ہو گئی 7ویں۔ وتکرار الغسل الی الثلاث، اور دھونے میں تکرار کرنا 3 مرتبہ، یعنی کہ جن اعضاء کو دھونا ہے، چہرہ دھونا ہے، کونیوں سمیت ہاتھ دھونے ہیں، پاؤں دھونے ہیں، تو جن اعضاء کو دھونا ہے تو اس میں دھونے میں 3 مرتبہ تکرار کرنا۔ دھونا کیا کہلاتا ہے؟
دھونا یہ کہلاتا ہے کہ کسی بھی عضو کے اوپر سے 2 قطروں کا بہہ جانا. 2 قطرے بہہ گئے تو یہ دھونا 1 مرتبہ کہلاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ دھونے کی تکرار کرنی ہے. معنی یہ ہوگا کہ جن بھی اعضاء کو دھوئیں سنت جب کہلائے گا کہ جب ان اعضاء پر سے 6 قطرے بہہ جائیں. 2 مرتبہ بہا یہ 1 مرتبہ دھونا کہلایا. 4 قطرے بہیں گے تو 2 مرتبہ دھونا کہلائے گا. 6 قطرے اگر بہیں گے تو یہ 3 مرتبہ دھونا کہلائے گا. تو سنت جب ادا ہوگی کہ جب 6 قطرے جن اعضاء کو دھونا ہے ان پر سے 6 قطرے کم از کم بہہ جائیں تو یہ سنت کہلائے گی اور 3 مرتبہ دھونا شمار ہوگا. بس یہیں تک رکھتے ہیں. یہاں تک ہماری وضو کی سنتیں کمپلیٹ ہو گئیں. اچھا ترکیبی تعلق دیکھ لیں. اس میں ترکیبی تعلق وہ اس طرح سے ہوگا کہ یہاں پہ موجود ہے احدھا مبتدا محذوف. یہ سنتیں بتا رہے ہیں کہ وضو کی سنتیں، تو ان میں سے پہلی احدھا، ان سنتوں میں سے پہلی سنت غسل الیدین. یہ مضاف الیہ مل کے احدھا مبتدا محذوف کی خبر ہے اور مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہے. ثلاثن یہ تمیز جو آئی ہے ثلاثن یہاں پہ، تو ثلاثن یہ مبتدا اور خبر کے درمیان جو نسبت کی تمیز ہے وہ ہے. ایک ہوتا ہے مفرد میں سے ابہام کو دور کرنا، ایک ہوتا ہے جملے کے اندر سے ابہام کو دور کر دینا. تو یہ جملے کے اندر سے ابہام کو دور کیا کہ ان میں سے جو پہلی سنت ہے دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے. تو صرف اتنا بتایا دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے تو وہ کتنی مرتبہ ہونا چاہیے. ثلاثن نے آ کے اس نسبت کی میں جو ابہام تھا اس کو دور کیا، تو اس کو بولتے ہیں نسبت کی تمییز. ٹھیک ہے. اور قبل ادخالہا، یہ اصل میں قبل ادخالہما، قبل ادخالہما الاناء، اناء یہاں برتن، یہ کتابوں میں موجود عبارت بہرحال یہاں نہیں لکھی ہوئی، تو اصل میں پوری عبارت ہے ان دونوں ہاتھوں کے، ہما ضمیر لوٹ رہی ہے یدین کی طرف، ان دونوں ہاتھوں کے برتن میں داخل کرنے سے پہلے. تو یاد رکھیے کہ قبل ادخالہما مضاف مضاف الیہ مل کے یہ پورا، اور اناء مفعول بہ، یہ استیقظ فعل کا مفعول فی ہے. قبل یہ مفعول فی مقدم، اور آپ جانتے ہیں کہ فعل سے پہلے مفعول آ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ فعل، یہ اس کا فاعل جار مجرور متعلق ظرف اللہ، اور مفعول بہ مفعول فی مقدم سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے. کہ پہلی سنت کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے 3 مرتبہ. جب سونے والا، وضو کرنے والا جب بیدار ہو اپنی نیند سے برتن میں ہاتھوں کے داخل کرنے سے پہلے اس کا کیا کرنا؟ 3 مرتبہ دھو لینا. یہ سنت ہے. یہ اس کی ترکیب ہو گئی. اسی طریقے سے پھر دوسری انہوں نے یہاں پہ سنت بیان کی، والثانیۃ، اور ان سنتوں میں سے دوسری سنت تسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا. وضو کے ابتدا میں اللہ کے نام کے ساتھ ابتدا کرنا، یہ دوسری سنت ہے. والثالثۃ مبتدا ہے، السواک یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہے. اسی طرح والرابعۃ والخامسۃ والسادسۃ والسابعۃ اور والثامنۃ. تقریباً یہاں پہ 8 سنتیں انہوں نے وضو کی بیان کی ہیں. ترکیبیں بھی ہم نے دیکھ لی اور ترجمہ بھی، اور تعلق ان کا آپس میں کیا ہے ہو گیا. انشاءاللہ آگے اگلے درس میں ہم وضو کے مستحبات کو پڑھیں گے.